ایک بڑی اہم سر بات تھی جو اس آج بینچ کے بارے میں براہ راست نشریات کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ عملی طور پر تو یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس پر ایک لحاظ سے عمل درآمد شروع ہو گیا، کیونکہ بینچز کی تشکیل پر آج جناب چیف جسٹس نے سماعت ختم ہوتے ہی کہا کہ 2 سینئر ترین ججز جن کے رائٹ اور لیفٹ بیٹھے تھے جیسے طارق مسعود جیسے اعجاز الحسن، ان سے مشاورت کروں گا اور اس ہفتے بینچ اسی طرح بنیں گے، اور ساتھ پوچھا دونوں سے کہ آپ کو اعتراض سنی ہے تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بھی نہ نہیں کی بلکہ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات فرمائیے۔ جب سماعت ختم ہو رہی تھی تو خواجہ طارق رحیم صاحب نے کہا کہ وہ جو اسمبلی کی کارروائی جو ہے وہ منگوائی ہوئی تھی وہ آ جائے، تو میرا مسئلہ کتنے لوگوں نے ووٹ دیے، کتنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ کارروائی بھی آ جائے گی، لیکن یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے میں آپ کے بریف کیس میں جھانکوں کہ آپ نے کتنی میں فائل آپ کی میں کیا لکھا ہے، ہاں پھر پوچھوں آپ نے فیس کتنی لی ہے مقدمے میں، تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے دلچسپ اور لطیف نکتے بھی تھے۔ پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر 40 آدمی بیٹھے ہوں یا 50 بیٹھے ہوں، قانون تو اسی طرح بنتا ہے نا، پریزنٹ اینڈ ووٹنگ، اور پیچھے طاقت ہوتی ہے اس کے جو میجورٹی بیٹھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ابھی آپ دیکھیں ملک برکت علی جو تحریک پاکستان کے بڑے عظیم رہنما 1937 کے انتخابات میں پنجاب میں 2 ارکان مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے، ایک ملک برکت علی تھے، ایک راجہ غضنفر۔ تو ملک برکت علی کے پوتے جو ہیں ملک طارق علی، انہوں نے وہ بڑا اچھا ماشاءاللہ رائٹر بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، انہوں نے لکھا کہ میں نے ملک برکت علی کے پوتے کے طور پر میرا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بیٹے نے آج ایک مثال قائم کی ہے۔ قاضی عیسیٰ کے بیٹے نے بالکل سوری قاضی عیسیٰ کے بیٹے نے، قاضی فائز عیسیٰ نے ایک مثال قائم کی ہے۔ ان کے قائد اعظم کی روح جو ہے اس پر خوش ہوئی ہوگی، مگر ڈاکٹر فرید ملک صاحب کہتے ہیں بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن یونٹی آف کمانڈ ہونی چاہیے سپریم کورٹ میں۔ اور بھائی یہ فوج نہیں ہے، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یونٹی آف کمانڈ کیوں ہو ڈاکٹر صاحب؟ اگر 15 جیسے آپ کی یونیورسٹی میں آپ کے کالج میں نہیں ہے اسی طرح وہاں بھی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ اور وہ یہ کھل کر آج جو اختلافات ہیں اس پہ جو قانونی اور آئینی رائے ہے مختلف جج صاحبان کی، اس کارروائی کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ عوام الناس کو واضح طور پر اس کا علم ہوا کہ کون سے جج صاحب کہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیوں کھڑے ہیں، کھڑے رہے، استدلال کا بھی علم ہوا، نقطہ نظر کا علم بھی ہوا، اور کون کہاں کھڑا ہے یہ بھی معلوم ہو گیا۔ اپنی رائے ہے، ہر ایک کی انٹرپریٹیشن ہے۔ دیکھیے مقدمہ جو ہے نا بحث ہو رہی ہوتی ہے، لیکن میرے لیے تو دلچسپ پہلو وہ تھا کہ جب انہوں نے کہا میں اپنے سینئر ججز سے مشاورت کر کے بینچز بنانے لگوں اگلے ہفتے، تو جسٹس اعجاز الحسن سے انہوں نے جب پوچھا براہ راست نشر ہو رہا تھا وہ نہ نہیں کر سکے، مجھے کوئی اعتراض نہیں